شیر افضل مروت کی طرف سے ایک ڈی آئی جی کے بارے میں کچھ کہا گیا تھا، وہ خبر کی صورت میں سامنے آیا تو اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے ایک خبر موجود ہے، دراوڑ آرگنائزیشن کی یہ خبر ہے۔ اس کے رہنماؤں کی طرف سے شیر افضل مروت کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا، شیر افضل مروت نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی اور ان لوگوں کی طرف سے اس پر جو شدید رد عمل آیا ہے۔ شیر افضل مروت کے بیان پر 8-9 اخبارات میں خبر شائع ہوئی ہے، شدید رد عمل والی خبر ایک ہی ہے، لیکن اس کے مختلف قسم کے عنوانات دیے گئے ہیں۔ 8-9 اخبارات میں کسی خبر کا شائع ہونا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ پہلے آتے ہیں خبر کی طرف، اس کے بعد دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت کی طرف سے کیا کہا گیا ہے۔ ایک ہیڈ لائن ہے، دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے عہدیداروں کا شیر افضل مروت کے بیان پر رد عمل۔ افضل مروت اپنی غلطی پر معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ شیر افضل مروت ایسی باتیں کر کے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور ہیڈ لائن اس طرح سے دی گئی ہے، شیر افضل مروت کو کوئی حق نہیں کہ کسی قوم کی تذلیل کریں۔ چودھری افضال، شیر افضل مروت اپنی غلطی پر معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ چودھری افضال احمد دراوڑ، چودھری محبوب سلطان، آغا شہباز احمد خان۔ تو یہ آپ کے سامنے ہیڈ لائن رکھی ہیں۔ اصل خبر کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مکمل پڑھ دیتا ہوں کہ خبر کیا ہے۔ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے صدر چودھری افضال احمد دراوڑ، آرگنائزیشن کے پنجاب کے نائب صدر چودھری محبوب سلطان اور ضلع چنیوڑ کے صدر آغا شہباز احمد خان نے شیر افضل مروت کے مسلیوں کے کالے رنگ سے متعلق بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی قوم کی تذلیل کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شیر افضل مروت اپنی غلطی پر معافی مانگیں ورنہ ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ آرگنائزیشن کے عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ شیر افضل مروت ایسی باتیں کر کے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبر تھی جو 8-9 اخبارات میں چھپی ہے، ایک ایک اخبار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا شدید رد عمل ان لوگوں کی طرف سے اور خبر کی اہمیت کیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، جیسا کہ اس خبر میں مسلیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، شیر افضل مروت کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا تھا اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ مسلی ایک قوم ہے، اس کے لوگ پنجاب میں زیادہ تر ہیں، اس کے علاوہ سندھ میں بھی ہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ پٹھانوں میں بھی یہ لوگ موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اس قبیلے کے لوگ آباد ہیں، لیکن ان کو عموماً مسلی نہیں کہا جاتا۔ یہ اپنے آپ کو مسلم شیخ کہلواتے ہیں۔ میں نے بھی کبھی ان کو مسلی نہیں کہا بلکہ مسلم شیخ ہی کہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی مسلم شیخوں کے کئی گھر ہیں، اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں بھی تقریباً ہر گاؤں میں 2-4-5 ان لوگوں کے گھر موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کا رنگ کالا، عموماً ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر مسلم شیخ کا، ہر خاندان کا رنگ کالا ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے۔ ویسے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مسلم شیخ کا یا مسلی کا رنگ کالا نہ ہو، سفید رنگ ہو تو پھر، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کسی بٹ کا رنگ سفید نہ ہو، اس کا رنگ کالا ہو تو پھر، بہرحال اس کے آگے ہم بات نہیں کرتے۔ تو ویسے یہ کہنا کہ ہر مسلی کا رنگ کالا ہوتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں کئی ایسے گھر ہیں مسلیوں کے، مسلم شیخوں کے، کہ ان کے رنگ انگریزوں جیسے۔ ان کا جو بڑا تھا اس کو بولا کہا جاتا تھا، بچپن میں میں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو ہمارے گاؤں کے لوگ سارے کے سارے تقریباً سوائے 4-5 گھروں کے جو وہاں پہ موجود تھے، مسلم شیخوں کے 4-5 گھر تھے، اس کے علاوہ جو لوہار تھے، ترخان تھے، تو اس طرح کے جو ہنرمند لوگ تھے وہ پہلے سے وہاں پہ موجود تھے۔ باقی سارے کے سارے گاؤں کے لوگ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے 1947 میں پاکستان آئے اور اس گاؤں میں آ کے بس گئے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بولا ان کا بڑا تھا، وہ جو لوگ جن کے رنگ مسلی ہونے کے باوجود بالکل سفید ہیں، چٹے ہیں، تو بولے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے ایک پڑ اٹھا لیا تھا۔ پڑ مطلب کہ پارٹ اٹھا لیا تھا خراش کا، وہ جو گندم پیسنے والی بیل کے ذریعے چلائی جانے والی مشین، اس کا پوڑ یا اس کا پارٹ پتھر کا بہت بھاری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کسی سے شرط رکھی تھی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں وہ پارٹ اس نے لے جانا تھا، اس نے سر پر رکھ لیا اور اس کے بعد اس کے کانوں سے سننا ختم ہو گیا، اس لیے اس کو، مجھے نہیں پتا کہ اس کا نام کیا تھا، بہرحال اس کو بابا، بولا بولا کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ اس کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں میں سے اکثر کے رنگ بالکل سفید تھے، چٹے تھے۔ بہرحال چونکہ ان کی رشتہ داریاں آپس میں تھیں تو بعد میں وہ چٹوں کے ہاں کالے اور کالوں کے ہاں چٹے ہوتے رہے۔
تو بات ہم کر رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ ہر مسلی کا مسلم شیخ کا رنگ کالا ہو. آ جاتے ہیں شیر افضل صاحب کی طرف. انہوں نے ان کے خلاف یہ بات کیسے کر دی, انہوں نے ان کو کیسے ٹارگٹ کیا, جس پر ان لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا تھا باقی پی ٹی آئی کے 5 6 7 8 لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس سے, اور اس کے بعد جو وہاں پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا. ان کی رہائی تو بعد میں ہوئی ہے, لیکن پروڈکشن آرڈرز کے ذریعے ان کو اسمبلی میں لایا گیا تھا. تو انہوں نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے جو کچھ کہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں سے ہی وہ چیز نکل آتی ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں شیر افضل مروت کی طرف سے کیا کہا گیا. میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف, کیونکہ یہ جو پرچہ اس نے کیا تھا, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے. کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا, نہ کوئی شواہد ہیں. لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ آئی جی جو ہیں وہ شروع کریں. اب وہ لفظ میں خود ہی حذف کر لیتا ہوں. ہاں 4 لوگ بیٹھے تھے, نقاب پوش بیٹھے تھے. تو جب میں بیٹھا تو ایک نقاب پوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے قد کا تھا, ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد, تو اس کو میں پہچان گیا کیونکہ نقاب اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نقابیں پہن کے آپ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے 9 mm کی پسٹل نکالی. حضرت ایوان کی توجہ درکار ہے. 9 mm کی پسٹل نکال کے سائڈ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی تحویل سے جب کوئی بھاگ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. میں نے کہا کیا بات کی ہے حضرت, لیکن میں نے کہا ہم پٹھان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا تمہارا چنوٹ بھی معلوم ہے, ملتان کا گھر بھی معلوم ہے اور لاہور کا گھر بھی معلوم ہے. ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مار کا کے خاموش ہوتے ہیں. خدا کی قسم ایسے خونخوار بیڑیے بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینک تک بھول جاتے ہیں. بہرحال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہونے کو آئی. تو اس کے بعد پولیس والے آئے, انہوں نے مجھے ایک سٹور میں بند کر دیا. یہ آپ کے معزز ایوان کے ایک معزز ممبر کی روداد ہے. اور 2.5 گھنٹے مجھے بند رکھا, اس میں پنکھا نہیں تھا. اور 2.5 گھنٹے کے بعد 3:30 بجے رات کو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا, یعنی یہ جو رات گزری ہے. اور 3:30 بجے رات کو نکالنے کے بعد پھر گاڑی میں پٹی باندھ کے مجھے لے گئے ایک اور جگہ پہ. تو جب پٹی کھولی تو وہ وہی جگہ تھی CIA سینٹر جہاں میں پہلی رات کو لے گئے تھے. پھر انہوں نے مجھے لاک اپ میں ڈالا. لاک اپ میں ڈال کے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی, اس پہ میں جب سونے کے لیے گیا تو 5:30 بجے تھے. اس کے بعد میں ابھی تک جاگ رہا ہوں, یعنی جب سے گرفتار ہوا ہوں نیند ہم نے نہیں دیکھی ہے. قصور کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. یہ سارا کچھ شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا ہے, تو آپ ناظرین خود فیصلہ کیجئے کہ کیا انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. بہرحال انہوں نے مسلیوں کا نام لیا, اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم تو پٹھان مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, تو ان کے کالے رنگ کی وجہ سے, ڈی آئی جی صاحب کے کالے رنگ کی وجہ سے انہوں نے تشبیہ ان کے ساتھ دے دی. تو ناظرین یہ بات آپ کی کورٹ میں آپ فیصلہ کیجئے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. اگر درست ہے تو پھر شیر افضل مروت کو ان سے معافی مانگ لینی چاہیے, کیونکہ یہ اگر ان کے پیچھے پڑ گئے تو یہ بڑے برے لوگ ہیں, ان کو پھر برے کے گھر تک پہنچا کر ہی چھوڑیں گے. برے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جس طرح سے شیر افضل مروت نے کہا کہ ہم بڑے خونخوار ہیں, تو یہ بھی اسی طرح سے اپنی عزت پر کمپرومائز نہیں کرتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.